آج ہم عبدل ستار ایدی صاحب اور ان کی عظیم میراث ایدی فاؤنڈیشن کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس معلومات ہیں ویکیپیڈیا سے اور فاؤنڈیشن کی اپنی ویب سائٹ سے بھی۔ بالکل، مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کی زندگی کے واقعات دہرائیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک فرد، ایک شخص اپنی لگن سے لاکھوں زندگیاں بدل سکتا ہے۔ اور انہیں رحم کا فرشتہ کہا جاتا ہے، یہ کچھ کم نہیں ہے۔ صحیح کہا، اور ان کا ایمبولینس نیٹ ورک تو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے شروع ہوا، کیسے ممکن ہوا۔ جی، ہم سب جانتے ہیں کہ ایدی صاحب کی والدہ کی بیماری نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ 1928 میں گجرات میں پیدا ہوئے، پھر تقسیم کے بعد کراچی آئے۔ جی ہاں، لیکن صرف ایک ذاتی صدمے سے اتنی بڑی تحریک کیسے شروع ہو گئی؟ 11 سال کی عمر کا وہ تجربہ، وہ کیسے انہیں لاکھوں لوگوں کے درد کا مداوا کرنے کی طرف لے گیا؟ دیکھیں، یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، میرا خیال ہے یہ ایک عملی سوچ بھی تھی۔ والدہ کی تکلیف جب انہوں نے دیکھی تو شاید انہیں یہ احساس شدت سے ہوا کہ کتنے ہی لوگ ایسی حالت میں ہوں گے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ صحیح۔ تو کراچی آ کر انہوں نے چھوٹے موٹے کاموں سے شروعات کی، پھیری فروش بھی رہے، کپڑے کے کام میں بھی آئے، لیکن ذہن میں وہ مقصد، وہ خلش موجود تھی۔ تو انہوں نے صرف سوچا نہیں بلکہ پہلا قدم اٹھایا، وہ ڈسپینسری والی بات۔ بالکل، ایک چھوٹی سی مفت ڈسپینسری قائم کی اور وہیں سے پھر ایدی ٹرسٹ کی بنیاد پڑی۔ اور وہ بھی صرف 5,000 روپے سے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ عوام نے شروع میں ہی اتنا بھروسہ کیسے کر لیا؟ پہلی اپیل پر 2 لاکھ روپے جمع ہو جانا۔ جی، یہ اعتماد ہی جیسے آپ نے کہا بہت اہم تھا، اور شاید یہ ان کی اپنی سادگی اور خلوص کی وجہ سے تھا۔ پھر 1957 کی وہ ایشین فلو وبا آئی۔ ہاں، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ جی، اس وقت ضرورت بہت بڑھ گئی اور لوگوں نے پھر دل کھول کر عطیات دی۔ اسی سے وہ پہلی ایمبولینس خریدی گئی، تو ضرورت کے ساتھ ساتھ کام بڑھتا گیا۔ اور پھر بلقیس ایدی صاحبہ کی شمولیت، اس سے تو کام کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہوا ہوگا، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے۔ یقیناً ان کی شمولیت بہت اہم تھی۔ اور یہ دائرہ وسیع ہوتے ہوتے دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک بن گیا۔ 1800 سے زائد ایمبولینس ہیں، یہ تو ایک ناقابل یقین بات ہے۔ جی ہاں، لیکن ایدی فاؤنڈیشن صرف ایمبولینس سروس تو نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یتیم خانے ہیں، ایدی ہومز جنہیں کہتے ہیں، شیلٹر ہومز ہیں، لاوارث بچوں کے لیے وہ جھولے۔ جی، اور نشے کے عادی افراد کے لیے بحالی مراکز، ذہنی مریضوں کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے پناہ گاہیں۔ اتنا وسیع کام، اور یہ کیسے منظم ہوتا تھا؟ خاص طور پہ جب انحصار صرف نجی عطیات پر ہو، کوئی سرکاری مدد تو نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، سارا انحصار نجی عطیات پر تھا، اور اس کا جواب شاید ان کی اپنی ذاتی زندگی اور ان کے فلسفے میں ملتا ہے۔ ان کی سادگی؟ انتہا کی، صرف 2 جوڑے کپڑے، تنظیم سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے، ہیڈ کوارٹر میں ہی وہیں ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ کمال ہے۔ وہ خود کو انسان دوست کہتے تھے، مذہب سے زیادہ انسانیت، عمل پر زور تھا۔ ان کا وہ مشہور قول بھی ہے، خالی الفاظ خدا کو متاثر نہیں کرتے۔ بالکل۔ تو انتظامی انداز شاید غیر رسمی تھا، لیکن شفافیت تھی، خدمت کا جذبہ تھا، اسی نے لوگوں کا اعتماد قائم رکھا۔ اور سب سے بڑی بات، وہ کسی مذہب یا نسل کا فرق نہیں کرتے تھے، سب کے لیے دروازے کھلے تھے۔ یہ سادگی اور عمل پر زور، یہ واقعی بہت متاثر کن ہے۔ لیکن کیا ان کے اس غیر روایتی انداز اور کبھی کبھی وہ جو مذہبی اور سیاسی حلقوں پر تنقید کر دیتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں مشکلات بھی پیش آئیں؟ جی، پیش آئیں۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ آسان تھا، بیرون ملک سفر میں مسائل ہوئے، کینیڈا میں، امریکہ میں انہیں حراست میں لیا گیا۔ اچھا، کس وجہ سے؟ غالباً ان کے حلیے کی وجہ سے، لمبی داڑھی، روایتی لباس۔ پھر 80 کی دہائی میں لبنان جاتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے بھی گرفتار کیا، اوہو۔ اور ملک کے اندر بھی 2014 میں وہ ڈکیتی ہوئی تھی فاؤنڈیشن کے مرکز میں، کافی بڑی رقم تھی۔ عسکری پسندوں سے بھی کچھ مسائل کی خبریں آتی رہیں، مگر وہ رکے نہیں۔ اور ان کی خدمات صرف پاکستان تک تو محدود نہیں رہے ہیں نا؟ میں نے پڑھا تھا بین الاقوامی سطح پر بھی انہوں نے کام کیا۔ جی ہاں، بالکل۔ امریکہ میں کٹرینا طوفان کے متاثرین ہوں یا 1985 میں ایتھیوپیا کا قحط، ایدی فاؤنڈیشن نے وہاں بھی مدد بھیجی۔
अच्छा। उनके दफातर भी हैं अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूएई वगैरह में। और एजाज़ात तो बेशुमार मिले। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड, लेनिन पीस प्राइज, निशान इम्तियाज, नोबेल इनाम के लिए भी कई बार नामजदगी हुई। ये आलमी सतह पर उनके खिदमात का बड़ा इतराफ़ था। फिर 8 जुलाई 2016 वो हमसे जुदा हो गए। जी, 88 साल की उम्र में गुर्दे काम करना छोड़ गए थे। लेकिन जाते जाते भी वो एक मिसाल कायम कर गए, अपनी आंखें अतिया करने की वसीयत की। जी, और उनके करनिए अतिया किए गए जिससे 2 नाबीना अफराद को बिनाई मिली। ये भी उनकी अजमत है। और फिर तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ हुई। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी गैर सरकारी शख्सियत के लिए एक मुनफरिद एजाज़ था। बिल्कुल, वो तीसरी शख्सियत थे मजमूई तौर पर, और वाहिद गैर सरकारी। उनकी तदफीन एदी विलेज कराची में हुई। रहम का फरिश्ता, अमीर तरीन गरीब आदमी, ये अलकाबात उन पर कितने सही बैठते हैं। अब फाउंडेशन का काम उनके बेटे फैसल एदी देख रहे हैं। जी, वो अब सरबराह हैं। एदी साहब की वफात यकीनन एक अहद का खात्मा था, लेकिन उनकी मिरास, उनकी फाउंडेशन, वो जिंदा है। वो आज भी लाखों लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने वाकई ये साबित किया कि इंसानियत की खिदमत के लिए दौलत या ओहदे ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ खुलूस नियत और अमल है। बिल्कुल, उनकी जिंदगी बस एक अमली मिसाल है। एक फर्द कैसे माशरे में इनकलाब ला सकता है। और उनकी कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या आज के दौर में भी मुकम्मल तौर पर निजी अतियात पर इन्हिसार करके एक गैर रस्मी से अंदाज में इतना बड़ा फिलाही इदारा चलाया जा सकता है। ये एक अहम सवाल है। और ये कि एक फर्द की जो बेलौस लगन है वो किस हद तक माशरती तब्दीली ला सकती है। ये ईदी साहब की जिंदगी का सबक